تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اور غوث کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا اندھا مفلوج کی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرب کنٹری کا بغداد معلیٰ کا بہت مشہور تاجر ابو غالب، اس کا ایک بیٹا تھا جو اپاہج مفلوج زدہ، ہاتھوں سے پیروں سے اپاہج تھا، جوان ہو گیا، پیدائشی تھا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ کیا ہماری دعوت ہے؟ تو اولیاء اللہ تو سمجھ جاتے کس مقصد سے آیا۔ اس نے باقاعدہ حضور کی حدیث پاک بیان کری کہ حضور غوث اعظم آپ ہی کی نانا جان کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آپ کی یا کسی کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے مقام پر جانا چاہیے۔ حضور آپ ہی کی نانا جان کا فرمان ہے۔ تو آپ نے مراقبہ کیا، ٹھیک ہے مجھے اجازت ملے گی تو میں جاؤں گا۔ آپ نے مراقبہ کیا، آپ کو اطلاع دی گئی اس میں کہ آپ جائیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا بہت سارے اولیاء کاملین بزرگان دین اسلام وہاں موجود تھے۔ تو جب یہ منظر دیکھا، دسترخوان بچھایا گیا، اس میں ہزاروں طرح کے قسم کے رنگ برنگی اور لذیذ کھانے سجا دیے گئے۔ غوث اعظم بیٹھے، ابو تاجر غالب نے اجازت دی حضور کھانا کھائیے۔ اب سناٹا، حضور غوث اعظم نہیں کھاتے، بغل میں لا کے بڑا ٹوکرا رکھ دیا اور سارے لوگ خاموش۔ حضور غوث اعظم نے کہا یہ جو ٹوکرا ہے اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تو آپ کے جو ساتھ میں مریدین تھے، شیخ ابو الحسن قرشی، شیخ ابو الحسن علی بن تمیم، یہ دونوں حضرات حاضر تھے۔ وہ ٹوکرا لے کر کے آتے، کہتے بڑا وزنیلا تھا۔ حضور غوث اعظم نے کہا اس کو کھولو۔ تو جب کھول کے دیکھا اس میں تاجر ابو غالب کا ایک نورانی بیٹا جو برسوں سے بیمار، اپاہج، مطلب آنکھوں سے بھی اندھا، ہاتھوں سے بھی اندھا، پیر سے بھی ٹوٹا لگا، بالکل اپاہج تھا۔ حضور غوث اعظم نے کہا قم باذن اللہ، اے مفلوج اندھے، اللہ کے حکم سے تندرست ہو کے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا اور قدموں سے چلنے لگا۔ یہ عظمت دیکھ کے ہزاروں اولیاء کاملین بزرگان دین علماء کرام وہاں تھے، زوردار نعرہ لگایا۔ پتہ یہ چلا کہ غوث کی شان یہ ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی اندھا مفلوج فالج زدہ آئے، نگاہ کرم سے اس کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بنتا ہے بھائی۔ اور غوث اعظم کا ایک واقعہ اور آپ کے دل گوش کر دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کی عظمت بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے۔ آخری یہ جمعہ ہے غوث اعظم کی عظمت کا، اور انشاءاللہ اب دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو کچھ اور بیان ہوگا، لیکن غوث اعظم کی عظمت ضرور سنو۔ اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سے محبت آپ کو جنت دلائے گی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو اولیاء کاملین کی محبت کا درس دیا کرو۔ انشاءاللہ یہ سبق اگر آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ غوث اعظم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ جو وہاں کا امام تھا مکہ مکرمہ کا، تو اس نے حضور غوث اعظم کی جب عظمت کو دیکھا تو اس نے چند سوالات رکھے اور غوث اعظم سے کہا کہ یہ میرے سوالات ان کے جواب دیجیے۔ تو غوث اعظم نے ان کی ہزاروں سوالوں کے جواب دے دیے۔ جوابات عنایت فرمانے کے بعد حضور غوث اعظم نے کہا ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیجیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غسل دیا گیا تھا آپ کے وصال کے بعد، تو حضور کے مبارک بدن پر جو پانی بہایا گیا تھا وہ پانی صحابہ نے اس کو جمع کر لیا یا زمین پر بہہ گیا، اس کی مجھے اطلاع دیجیے، یا اس کو کیا کیا؟ جب صحابہ نے غسل دیا اور پانی آپ کے بدن سے زمین پر گر کے بہا تو وہ زمین پر بہہ گیا، یا اس کو صحابہ نے جمع کر لیا؟ تو اب ان کے پاس یہ جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مجھے 2 دن کا وقت دیجیے، میں جا کے لائبریری میں، ہمارے یہاں کتابیں ہیں، وہاں میں مسئلہ دیکھتا ہوں، اگر ملے گا تو اس کا جواب دوں گا۔ اب مکہ کے جو امام تھے وہ لائبریری میں پہنچے اور انہوں نے ہزاروں کتابیں چھان ڈالی، کھنگان ڈالی، لیکن وہ مسئلہ
نہ ملا کہ حضور کو جس پانی سے غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کہاں گیا؟ اب جب پریشان ہو گئے، 2 راتیں گزر گئی، تو پھر حضور کی بارگاہ میں التجا کی، نماز پڑھی، درود پاک کثرت سے پڑھی، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ حل کر دیجیے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے، عالم خام میں حضور کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور کی زیارت ہوئی عالم خام میں۔ مکہ کے امام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا تھا وہ پانی کہاں گیا؟ اس پانی کو صحابہ نے جمع کر لیا یا زمین پر بہہ گیا؟ تو حضور غوث اعظم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ تو جب مکہ کے امام نے یہ سوال کیا تو بغل میں ایک اور بزرگ تھے جو ان کا نورانی چہرہ تھا، بابرکت چہرہ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو میرے بغل میں ہیں یہ سوال ان سے معلوم کریے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سوال انہوں نے بتایا کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تھا تو وہ جو پانی تھا اس کو فرشتوں نے جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد آسمانی دنیا پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد پھر اس کو بارش کی شکل میں برسایا، یعنی اس پانی کو وہاں گرایا جہاں اللہ رب العزت قیامت تک مسجدیں بنائے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اس پانی کو فرشتوں نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پوری دنیا میں اس پانی کو بکھیر دیا، اور اس پانی کے قطرے کو وہاں گرایا جہاں مسجدیں بنائی جائیں گی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے غسل کو، پانی کو کسی ایسی جگہ نہیں گرایا جہاں گندا پانی گرتا ہو، جہاں نالی اور گٹر کا پانی جاتا ہو، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کے غسل کا پانی ایسی جگہ گرایا جہاں مسجدیں بنائی جائیں گی قیامت تک۔ یہ جواب سن کے مکہ کے امام سنتشٹ ہو گئے، سکون پا گئے۔ صبح کا وقت جب ہوا تو جلدی سے اپنی قیام گاہ میں گئے اور غوث اعظم کے مریدوں سے کہا، حضور غوث اعظم کو بلائیے، میرے پاس جواب مل گیا ہے۔ اب غوث کی محفل ہے، سارے لوگ جمع ہیں، سبحان اللہ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا کہ بتائیے آپ کا سوال، میرا سوال، اس کا جواب بتائیے۔ کہا وہ پانی آسمانی دنیا پر گیا، فرشتے اٹھا کے لے گئے، اور اللہ نے اس پانی کو وہاں گرایا جہاں قیامت تک مسجدیں بنائی جائیں گی۔ تو کہا یہ جواب کس نے دیا؟ کہا یہ جواب حضور نے دیا۔ کیا کہا؟ حضور نے دیا۔ کہا یہ جواب حضور نے دیا، صحیح کہتے ہو؟ کہا یہ جواب حضور نے دیا۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا یہ جواب حضور نے تو نہیں دیا۔ تو کہا کس نے دیا؟ کہ جو حضور کے بغل میں ایک نورانی چہرے والا شخص تھا، یہ جواب تو اس نے دیا۔ تو مکہ کا امام حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، ارے یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو عالم خواب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حضور نے جواب نہیں دیا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ حضور نے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کہا تھا جو میرے بغل میں ہیں ان سے پوچھ لو، یہ جواب دیتے ہیں۔ تو کہا اچھا آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا جواب دینے والا، اس کی آپ نے چہرے کو پہچانا تھا کہ نہیں؟ نورانی چہرہ تھا، لیکن ہم چہرہ صحیح سے پہچان نہیں پائے۔ تو کہا جواب دینے والا کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تو تھا۔ سبحان اللہ، کوئی اور نہیں، عبد القادر، حضور کا نواسہ عبد القادر ہی تو تھا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، اللہ، یہ شان ہے غوث اعظم۔ تو اولیاء اللہ سے سچی محبت کرو، اور ان کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اپنے بچوں کو حضور غوث اعظم کی محبت کا درس دیا۔ اولیاء کاملین کی محبت کا تھوڑا سا اگر صدقہ مل جائے، تھوڑی سی صحبت مل جائے، اگر ڈائریکٹلی ان سے مرید نہ ہو سکے، چونکہ 800 900 1200 سالیں ہو چکی ہیں، تقریباً 1100 سالیں ہو چکی ہیں، لیکن ان کے سلسلے سے جو مریدین ہیں، جو ان کا سلسلہ آ رہا ہے، جیسے مہاراجہ شریف ہے، ان لوگوں سے مرید ہو کر کے مرید ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جس